بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. طلبہ عزیز، یہ ہم سب کے لیے ایک طرح سے عید کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے طلبہ عزیز خاص طور پہ دور حدیث کے جو طلبہ ہیں وہ آخری حدیث کا سبق پڑھیں گے اور پھر جو ہے حضرت الاستاذ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کے قیمتی بیان اور خطاب سے وہ مستفید ہوئے. ابھی حضرت ناظم صاحب نے جتنی باتیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک بات اس لائق ہے کہ زندگی بھر اس کے خلاصے کو تحریر کر کے وقتاً فوقتاً اسے پڑھا جائے. جب جب اپنی زندگی میں کوئی سستی اور کاہلی محسوس ہو تو خاص طور پہ اس کا مطالعہ کیا جائے، اس کو سنا جائے اور جو ہے انشاءاللہ پھر آپ محسوس کریں گے اس کو پڑھنے اور سننے کی برکت سے آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا اور ایک ولولہ پیدا ہوگا، کام کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا. طلبہ عزیز، اس وقت دو تین باتیں جو ہے آپ سے عرض کر رہی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح خوشیوں کی ایک کثرت اور خوشیوں کی ایک سوغات اس وقت ہم حاصل کر رہے ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں اور مسائل کی بھی ایک دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہے. اور خاص کر موجودہ حالات کے حساب سے آپ خوشیاں اتنی نہیں منا سکتے جتنا آپ کو جو ہے ذمہ داریاں ادا کرنا ہے اور جتنا زیادہ آپ کو جو ہے مسائل کا سامنا کرنا ہے. ابھی 10 سال پہلے تک جب مدارس اسلامیہ سے طلبہ عزیز فارغ ہوتے تو ان کے کاندھوں پہ کچھ زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہوا کرتی تھیں. بڑی ذمہ داری ان کے کاندھوں پہ یہ ہوتی تھی کہ وہ ہر طرح سے جو ہے دین کی خدمت کرے اور ملت اسلامیہ کے زیادہ سے زیادہ افراد کو دین سے جوڑنے اور دین سے قریب کرنے کی کوشش کرے. تو زیادہ تر 10-12 سال پہلے ان کے کاندھوں پہ جو ہے صرف خدمت دین کی ذمہ داری رہتی تھی. لیکن ادھر یہ 10 سال اور 12 سال جو گزرے ہیں تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اب آپ کے کاندھوں پہ صرف خدمت دین کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے کاندھوں پہ جو ہے اب اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کس مصلحت سے رکھی. اب آپ کے اوپر سماج کی بھی جو ہے سماج کی خدمت کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس میں بلا لحاظ مسلک و ملت اور بلا لحاظ قوم اور بلا لحاظ دین کے آپ کو جو ہے اپنے علاقے کے اور اپنے بستی کے اور اپنے شہر کے تمام ضرورت مند لوگوں کی جو ہے خدمت کرنا ہے، جس کو سماجی اور سوشل ذمہ داری کہتے ہیں. اب یہ ماحول اور یہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم جو ہے صرف قرآن کی تعلیم کی اور درس نظامی کی تعلیم کی اور اسی طرح عوامی مسائل میں لوگوں کی دینی رہنمائی کا کام کرے، یہ تو اول درجے میں ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایک بڑا تقاضا اور ایک بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور سماج میں جس قوم سے اور جس مذہب سے تعلق رکھنے والے جتنے دبے کچے افراد ہیں ان کو پر اٹھانا اور ان کو پروان چڑھانا اور ان کی بھی ترقی کی کچھ فکر کرنا، اور غیر مذہب کے دیگر مذاہب کے جو افراد جھوٹے اسلام اور مسلمان مخالف پروپگنڈے کی وجہ سے وہ تھوڑا ہم سے خوف کھائے ہوئے ہیں اور تھوڑا ہم سے بدکے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے اندر سنجیدگی رکھتے ہیں، وہ اپنے اندر عصری تعلیم کا جو ہے ایک ملکہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنے اندر ایک سمجھ بوجھ اور دانش مندی رکھتے ہیں، تو ان کو اپنے سے قریب کرنا اور ان کے ذہنوں میں جھوٹے پروپگنڈے کی وجہ سے پیدا ہونے والے شبہات کو دور کرنا اور ان کو جو ہے اپنا حمایتی اور معاون اور مددگار بنانا، یہ بھی اس وقت آپ ہی کی ذمہ داری۔ یہ ذمہ داری بس 10-12 سال پہلے کسی اور کی تھی تو تھی، لیکن آج یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اب آپ کی ذمہ داری یہ بھی رہ گئی ہے کہ ہماری قوم کے اور ہماری ملت کے جتنے طلباء اور طالبات انگریزی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جگہ جگہ ان کے لیے جو ہے یہ اسکول قائم کرنا، مسلم مالدار مخلص لوگوں کے تعاون سے، اور کالجز اور یونیورسٹیز کا خاکہ ان کے سامنے پیش کرنا اور ان کو جو ہے پوری عصری تعلیم دلانا، اسلامی تربیت اور اسلامی ماحول میں A to Z رکھتے ہوئے، یہ بھی اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ہمارے مسلم قوم کے طلباء اور طالبات کے لیے صورتحال ایسی بنا دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی مذہبی شناخت اور اپنے مذہبی تشخص اور اپنے مذہبی شان و شوکت کے ساتھ وہ ان اداروں میں تعلیم حاصل کرنا چاہے تو یہ دھیرے دھیرے اس کو مشکل بنایا جا رہا ہے۔ تو اس کی طرف بھی رہنمائی کرنا اور اس سلسلے میں ہم سے جتنا ہو سکتا ہے وہ بھی اب ہم ہی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ جو نیا نظام تعلیم لایا جا رہا ہے اور اس نئے نظام تعلیم میں ثقافت اور تہذیب کے نام پہ ہندو مت کے اور ہندو مذہب کے چیزوں کو جو ہے حد سے زیادہ شامل کیا جا رہا ہے، اس کا بھی ایک حکمت عملی سے جو ہے مقابلہ کرنا اور ایک حکمت عملی کے ساتھ اپنے بچوں اور بچیوں پہ وہ اثر انداز نہیں ہونے دینا، اس کے لیے بھی جو ہے LKG کی کلاس سے لے کے 10ویں کلاس تک کے جو طلباء ہے اور انٹر کے جو طلباء ہے، ڈگری کے جو طلباء ہے، ان کے لیے بھی جو ہے مکاتب کا اور جو ہے تعلیم بالغان کا انتظام کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں چلیں گا آپ کہ مکاتب میں نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے اور ناظرہ پڑھانے کے لیے اور جو بچے شوق رکھتے ہیں ان کو حافظ بنانے کے لیے جو ہے کوئی عام مول صاحب کافی ہے، بلکہ اچھے انداز میں تصحیح کیے ہوئے اور بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اور پھر جو ہے ایک حکمت عملی کے ساتھ، ایک سنجیدگی کے ساتھ ان کو جو ہے ابتدا سے ٹریننگ دیتے ہوئے آنا اور ان کی ذہن سازی کرتے ہوئے آنا، اس حال میں کہ جب وہ کسی مجبوری کی وجہ سے کسی غیر مسلم بڑے کالج میں اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے اور کوئی پروپیگنڈے کا مارا یا سچ مچ کا اسلام مخالف ان کے سامنے اسلام کے کسی حکم کی خلاف ورزی پیش کرے تو وہ چپ خاموش ہو کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی جو غلط فہمی ہے یا جو اس کی ہٹ دھرمی ہے اس کا ازالہ کر سکے۔ تو یہ سب جو ہے جلد بازی میں نہیں ہو سکتا، یہ سب جو ہے آپ کو ایک خفیہ پلاننگ کے ساتھ، ایک لمبی حکمت عملی کے ساتھ کرنا پڑے گا اور ابتدا سے کرنا پڑے گا۔ اب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میرا کام یہ رہے گا کہ میں مختلف جگہوں پہ جاؤں
جہاں جہاں سے عوام کے تقاضے آئیں اور وہاں جا کے خطاب کروں اور درس و تدریس میں لگوں اور جو ہے جمعہ کی خطابت میں لگوں اور جو ہے کوئی خاص اپنا ایک موضوع بنا کے کام کروں، تو یہ کسی درجے میں آپ 70% درجے میں کیجیے. لیکن جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ یہ بھی اب آپ کی ذمہ داریاں ہیں، یہ کرنا. اگر اس موقع پہ یہ کہہ دیا جائے تو غلط نہیں کہ ہم کو اپنی سیاسی قیادت سے جو امیدیں تھیں اور جو توقعات تھیں اور جو ان سے گہری جو ہے ہماری آرزوئیں وابستہ تھیں، وہ سب فیل ہو گئی. اور اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ سیاسی قیادت کا فریضہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم علماء میں سے کسی کو اتنی فرصت اور موقع دیا ہے تو وہ بھی اس میدان کو سنبھالے. یہ 10-12 سال کا عرصہ ہوا، غور و فکر کرنے سے کہیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ کسی موقع سے جو ہے سیاسی قیادت کے کسی اچھے رویے سے جو ہے مسلمانوں کا، عام مسلمانوں کا بھلا ہو. لیکن ابھی اس سے پہلے کہ یہ بہت سارے کام باقی ہیں. جب انشاءاللہ اس کا وقت آئیں گا اور اللہ تعالیٰ اکابر کے ذہن میں یہ بات ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہمارے علماء اور معزز علماء اس خلا کو بھی پر کریں گے. ابھی یہ جو ہے ذمہ داریاں ہیں کہ آپ مکاتب کی جانب خوب سے خوب توجہ دیں، اور آپ کے مکاتب وہ رسمی مکاتب نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کے تعلیمی بالغان کے سینٹر جو ہے وہ رسمی نہیں ہونا چاہیے. جو بھی آپ کوشش کریں، جو بھی آپ محنت کریں، خدمت کریں، اس میں جو ہے تاثیر ہونا چاہیے، وہ مؤثر ہونا چاہیے، اس میں تسلسل ہونا چاہیے. کچھ دن کے لیے شروع کیا گیا اور پھر کسی وجہ سے بند ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں جو ہے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہے کہ آپ بڑوں کی رہنمائی میں کام کرتے رہیں اور ہر آن ان کی رہنمائی لیتے رہیں، اور کسی موقع پہ بھی آپ اپنی کوششوں میں اپنی ہار نہ مانیں. جب اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو اور جب آپ کی جو ہے روزانہ اس سے دعائیں ہوا کرتی ہو اور آپ کا ہر کام جو ہے شریعت کے دائرے میں اور اکابر کی اور اپنے اساتذہ کی اور اپنے بڑوں کی نگرانی اور ان کی ہدایات کی روشنی میں ہوتا ہو، تو پھر آپ کو بلا وجہ کے اپنی کوششوں سے اور اپنی محنتوں سے ہار ماننے کی کیا ضرورت ہے. آپ اپنی ہر کوشش میں وہ مزاج اور وہ شان رکھیے جو ہے غازیوں کا ہوتا ہے، مرے تو شہید اور جیے تو فتح و کامران. تو آپ کی کوششوں کا نتیجہ ان سارے امور پہ خدا نخواستہ آپ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کوئی خاص ترقی نہیں ہے، تو یہ یاد رکھیے، جیسا کہ ابھی آپ کو حضرت ناظم صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یوں کوششیں شروع کرتے کے ساتھ ہی یوں کامیابیاں نہیں مل سکتی. کوششوں کے دوران 1000 بار سے زائد مایوسیاں جو ہے وہ زبردست آپ سے ٹکرائے اور زبردست جو ہے وہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی، اور ان مایوسیوں کے نتیجے میں خبردار اگر آپ اپنی کوششیں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ آپ اپنے بعد آنے والوں کے لیے نہایت برا نتیجہ چھوڑ کے جانے والے ہیں. آپ تاریخ میں ایسی ہستی مت بنیے جو مایوسیوں کے آگے سپر ڈال دے اور جو مایوسیوں کی وجہ سے اپنی انتھک کوششوں کو اور اپنے حوصلوں کو اور اپنی جو ہے حکمت عملیوں کو، جس کے پیچھے بڑوں کی توجہات تھی
اور جس کے پیچھے بڑوں کی رہنمائیاں محض جو ہے کچھ دیر کی مایوسیوں کی وجہ سے وہ ان کو چھوڑ دیا۔ آپ کو تسلسل کے ساتھ پوری زندگی میں، زندگی کی آخری سانس تک یہ محنتیں اور یہ خدمتیں کرنا۔ ایک موقع سے اساتذہ کی مجلس میں حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم نے جو ہے ایک بہت قیمتی بات بتائی تھی کہ زندگی میں جو ہے اب کبھی تھوڑی دیر کے واسطے بھی آرام اور عافیت کے طلبگار نہ بنیں۔ دعا تو یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ عافیت سے رکھے، لیکن آپ کی محنتوں اور کوششوں کے نتیجے میں آپ کو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری رات کی نیند بھی چلی گئی ہے اور دن کا سکون بھی جو ہے جیسا ملنا چاہیے ویسا نہیں مل رہا۔ حضرت اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ آرام تو جو ہے عالم برزخ کے لیے چھوڑ، اس زندگی میں اب حالات ایسے ہیں، تھوڑے سے آرام اور سکون کے واسطے بھی آپ کو کچھ فکر اور کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو بس ملت اور قوم کے اور اپنے دین کے مسائل اور تقاضے اور ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ جتنا بھی مل جائے اسی کو غنیمت سمجھو اور اپنے دل کو یہ کہہ کے سمجھا لو اور منا لو عالم برزخ میں ہمارا کردار اور دنیا میں ہمارے اعمال اور ہماری محنتیں دین اسلام کے لیے رہی اور رضا الہی کے ساتھ رہی تو عالم برزخ کا اطمینان اور وہاں کی راحت نم کنومت العروس کہہ کے ہمارے استقبال کے لیے تیار ہے۔ تو کوششوں کے دوران مایوسیاں آ سکتی ہیں اور آج کل کے حالات کے حساب سے تو جو ہے بہت زیادہ ہم محسوس کر رہے ہیں، اچھے افراد پہ بھی جو ہے مایوسی آ رہی ہے، لیکن اللہ کے بہت سارے بندے چاہے وہ عصری علوم کے حاملین ہو چاہے وہ دینی علوم کے حاملین ہو، وہ بہرحال حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی، اور اس سے پہلے خاص طور پر حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم نے تفصیل سے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔